آج ایک اور من گھڑت واقعہ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو خطیب حضرات حضور غوث اعظم آپ کی کرامت بتلا کر لوگوں کو سناتے ہیں، اور وہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کسی خادم کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ نے قبض کر لیا، تو اس خادم کی بیوی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے، عرض کرتی ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ میرے خاوند کو زندہ کر دیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی باطنی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس دن جتنی روحیں حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ نے قبض کی ہیں وہ ان کو لے کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خادم کی روح مجھ کو واپس کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری روحیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے قبض کی ہیں، لہٰذا وہ روح واپس نہیں کرتے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سے وہ روحوں والی ٹوکری چھین لیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس دن آپ نے جتنی روحیں قبض کی ہیں ساری کی ساری اپنی جسموں کے اندر لوٹ جاتی ہیں۔ تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے درمیان اور عبد القادر کے درمیان جو گفتگو ہوئی، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزرائیل، عبد القادر میرا مقرب بندہ ہے، اگر اس کے کہنے پر تو اس کے خادم کی روح اس کو واپس کر دیتا تو یہ ساری روحیں جو ہیں یہ واپس نہ کرنا پڑتی اور تم کو پریشانی نہ ہوتی۔ اس طرح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کرامت کی صورت کے اندر۔ تو اس کے متعلق امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو سیدنا غوث الاعظم آپ کی کرامت بتلا کے ذکر کیا جاتا ہے، یہ شیطان کا وضع کرتا ہے۔ اس کا پڑھنا، بیان کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بیان کر کے غوث الاعظم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں اس کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخت توہین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی شان کے اندر بھی اس کے بیان کرنے سے تنقیص لازم آتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس واقعہ کا بیان کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔